حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ رینڈملی کچھ ای میل کے سوال جواب ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ جن لوگوں کے سوال ہوں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر سوالوں کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، تو اگر آپ کو پوری ویڈیو نہیں دیکھنی تو آپ صرف سوال سے ریلیٹڈ ٹائم پہ کلک کر کے اپنے مطلب کا آنسر سن سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، جن کے نام نہیں لے رہا انہوں نے ویب سائٹ پہ فارم میں نام نہ لینے کی ریکویسٹ کی تھی، اس لیے ان کے خالی جواب دیے جا رہے ہیں کہ اگر ہم تھیٹر میں کوئی فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پیسے دیتے ہیں اور وہ فلم بنتی ہے۔ اگر اس فلم میں اگر کوئی کفری منظر دکھایا جائے اور ہمیں اس کا علم ہو اور کبھی کبھی نہیں ہو تو کیا ایسا شخص کافر ہوگا یا نہیں؟ یعنی ہم جو تھیٹر میں جاتے ہیں مووی دیکھنے، اس میں اگر ہم کچھ پیسہ دیتے ہیں تو کیا وہ پیسہ سے ہم پر کفر لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو فلم دیکھنا ہر طریقے کی تھیٹر میں جا کر یا کیسے بھی، وہ تو ناجائز اور گناہ ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ کفر کا حکم نہیں آئے گا۔ یعنی مووی کے اندر کوئی کفریہ سین ہے یا نہیں ہے اس کا تو علم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ کہ پیسے دینا، خرچ کرنا، اس مال کو ناجائز کام میں خرچ کرنے کا گناہ ملے گا، اور جتنی دیر بیٹھ کے مووی دیکھیں گے اتنی دیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور اور اللہ تعالیٰ کی لعنت میں رہیں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے معاملات جو ہے نا غیر شرعی ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے اگر کفر شرکیہ نہ بھی ہوں تو بھی یہ جائز نہیں۔ مہر عثمان، ان کا سوال ہے، اگر کوئی خود کو شیعہ، دیوبندی یا وہابی وغیرہ ظاہر کرے، جیسے کہ پیپر پر اپنے آپ کو کوئی شیعہ یا کسی اور مسلک کا رہے، تو وہ جبکہ وہ سنی ہو تو وہ کافر ہوگا یا نہیں؟ جس طرح دوسرے کفر کے متعلق حکم ہے۔ اگر کوئی ان کی کفریہ عقیدوں کو جاننے کے باوجود بھی خود کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، چاہے لکھنے سے ہو یا کہنے سے ہو۔ لیکن اگر وہ ان کے کفریہ سے واقف نہیں ہے، محض یہ کہ ایسا کوئی شخص ہے جو ان چیزوں سے لا علم ہے لیکن وہ خود کو کسی موقع پر لکھتا ہے، تو یہ لکھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اگر شیعہ ہے یا قادیانی ہے یا اس طرح کوئی اور جن کے عقیدوں کے اندر بگاڑ ہے اور وہ واقف ہونے کے بعد لکھے گا تو ظاہر کافر ہو جائے گا، ورنہ گناہ گار تو ہوگا اگر اس سے واقفیت نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر اپنا اہل سنت، اہل حق کا مسلک کو چھپا کے کسی باطل مذہب یا مسلک کو لکھنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ غرض اس کے پیچھے کچھ بھی ہو، چاہے ڈاکومنٹیشن کا کوئی مسئلہ ہو، پاسپورٹ کا یا ویزے کا یا کچھ بھی ہو، لیکن اپنا آپ کو کسی باطل فرقے میں نہیں دکھانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ قادیانی بھی خود کو لکھ دیتے ہیں کسی ایک خاص ملک میں پناہ لینے کے لیے کہ ہم قادیانی اور ہماری جان کو خطرہ ہے، لہٰذا ہمیں اسائلم کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ کفر ہی ہے کہ اپنا آپ کو کفر کے اوپر ظاہر کرنا ہے۔ سہیل شہزاد، ان کا سوال یہ تھا، کیا ہم نوافل کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت کی ارواح کو بیچ سکتے ہیں؟ یعنی نفل نمازوں کا ثواب، یعنی نفل عبادت کا ثواب بھی جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ خاص کسی کے لیے نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، مثلاً یہ کہ کسی کی بیماری میں شفا کے لیے، دعا کے لیے، یا کسی خاص بزرگ کے دن ہے، عرس ہے، اور اس میں بندہ کوئی ایسا ایصال ثواب سے ریلیٹڈ مال کی تنگی یا کسی ایسی وجہ سے نہیں کر سکتا، اور وہ صرف نماز 2 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کا ثواب جو ہے وہ خاص کسی بزرگ کو ایصال ثواب کرے، تو یہ بھی ایصال ثواب ہے اور یہ بھی درست ہے۔ اور نفل نماز بھی اس طرح پڑھی جا سکتی ہے والدین کے ثواب پہنچانے کے لیے، مرحوم والدین کے لیے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اہل بیت کے لیے بھی نفل نماز جو ہے وہ ہدیۃً یا تحفۃً ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ دلشاد عالم ہیں جھارکھنڈ سے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میرج ہال میں وائی فائی ان لمیٹڈ لگا ہو اور ہمیں پاسورڈ پتہ ہو تو کیا یوز کر سکتے ہیں؟ ان کا نقصان تو اس میں نہیں ہے۔ پبلک پیلیس، میرج ہال ہو یا ایسی کوئی دوسری جگہ ہو کہ جہاں پر جیسے ریسٹورنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کافی کیفیٹیریا بھی ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری جگہ پر ہوتی ہیں کہ جہاں پر وائی فائی جو ہے وہ
فری میں دیا جاتا ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، انلمیٹیڈ ہوتا ہے اور وہ وہاں کے خاص لوگوں ہی کے لیے ہوتا ہے، مطلب ان کے لیے خاص آفر ہی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اس شادی ہال میں شادی کرتا ہے، بک کرتا ہے، تو وہاں وائی فائی کی فیسلٹی ایک طریقے سے اپنے کسٹمر کو فیسلٹی دینے والی بات ہے۔ لیکن اس طریقے کے وائی فائی موبائل کے لیے یعنی پرسنل ڈیٹا کے لیے وہ سیف نہیں ہے، حالانکہ پرسنل ڈیٹا کے لیے تو اب سیف کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس طریقے کے وائی فائی سے بچنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے فون وغیرہ ہیک ہونے کے، ڈیٹا چوری ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ فری کا وائی فائی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ پبلک میں اس طرح کسی طریقے کا وائی فائی، چاہے وہ میٹرو اسٹیشن کا ہو، ریلوے اسٹیشن کا ہو، یا کسی اور دوسری ایسی ہاسپٹل کا ہو، فری کا جو وائی فائی ہے وہ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، یا اپنی سیفٹی کے پرپز سے بچنا چاہیے، ورنہ اگر وہ عام ہے، استعمال کی صورت اور اجازت ہے، تو وہاں استعمال کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر ضرورت نہیں یوز کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، خاص طور سے ایسی جگہ پر جو ہے وہ آن لائن پیمنٹ کرنے سے تو بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پیمنٹ بھی اس وائی فائی سے لوگ کنیکٹ کر کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا اور زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اگر مقتدی حسن زن سے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے کہ امام نماز کے مسائل جانتا ہو، مگر دوران نماز اس کو خیال آئے کہ یہ نماز اس کی ہو رہی ہے یا نہیں، تو کیا مقتدی کی نماز ہوگی؟ یہ خیال جو ہے وہ محض وسوسہ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس سے خیال تو پھر ہر امام کے پیچھے آ سکتے ہیں۔ کسی بھی امام کے پیچھے بندہ نیت باندھے گا اور پھر یہ خیال کرے کہ پتہ نہیں یہ امام صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ تو ایک طریقے کا وہم ہے۔ اگر اس کے اندر ظاہری طور سے کوئی خرابی نظر آ رہی ہے کہ وہ امامت کے لائق نہیں ہے، یا اس کا قرآن پاک پڑھنا اتنا زیادہ لہن جلی کے ساتھ ہے کہ وہ صاف معلوم چل رہا ہے کہ وہ صحیح الفاظ درست ادا نہیں کر رہا، یا رکوع سجدے کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے، یا پڑھنے کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ جہاں پر بیٹھنا ہے قعدے میں جلسے میں وہ درست نہیں ادا کر رہا، تب تو ایک وہم آنے کی صورت ہو سکتی ہے دل میں کہ بھئی وہم آ رہا ہے وسوسہ کہ اس کی نماز درست ہے یا نہیں۔ لیکن کوئی شخص امامت کرتا ہے، صحیح نماز پڑھ رہا ہے، محض خالی پلی وہم آ رہا ہے کہ میری نماز ہوئی یا نہیں، یہ نماز کے مسئلوں سے واقف ہے یا نہیں، یہ صرف وہم اور وسوسہ، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسی صورت میں نماز بھی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اگر ظاہری طور سے کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تو پھر بیکار میں اس وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے، کسی کے بھی پیچھے یہ شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ مہتاب ہے، انہوں نے پوچھا کہ میں ایک ہاسٹل کے واش روم جاتا ہوں نہانے کے لیے، تو میں نعت یا موبائل وغیرہ لگا دیتا ہوں، سنتا رہتا ہوں اور غسل وغیرہ بھی کرتا ہوں، کپڑے بھی دھوتا ہوں، 6-7 قدم پر ہی ٹوائلٹ بھی ہے، صاف ستھرا بھی رہتا ہے، کوئی اسمیل وغیرہ بھی نہیں ہوتی۔ IIT دھنباد کا ہاسٹل، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، روم کے اندر انہوں نے موبائل کے اندر نعت بجا دی، اور ایسا گھر میں بھی عموماً ہوتا ہے کہ نعت وغیرہ بجا دی اور لوگ واش روم میں کپڑے دھو رہے ہیں یا نہا رہے ہیں، نعت بجا دی، اور گھر کا کام وغیرہ بھی خواتین جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نعت کام کرتے وقت آپ سن رہے ہیں، آپ کا دھیان ہے، تب تو اس کو بجانے کا ٹھیک ہے، لیکن نہاتے وقت تو اس کو سننے کا کوئی ایسا فائدہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ٹوائلٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی سننے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے نعت کو، کیونکہ بندہ جب نعت سنے گا، نبی پاک کا ذکر سنے گا، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تصورات تو اس کے ذہن میں آئیں گے، اور سننا بھی اسی لیے چاہیے، تصورات آئیں گے، جو اس میں اشعار ہیں اس پہ وہ غور کرے گا، اور ان دو جگہ پر تو اس طریقے کی باتوں کا نہیں غور کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ چلا کر پہلے سے چل رہا تھا، بندہ سن رہا تھا اور پھر وہ نہانے چلا گیا تو ایک الگ بات ہے، ورنہ خاص بجا کے جائے کہ میں نہاؤں گا تو پھر یہ موبائل کی بیٹری یا موبائل کا بیجا استعمال ہی ہے۔ اگرچہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب تک وہ بندہ نہاتے دھوتے وقت یا واش روم کے اندر منہ سے بولے گا نہیں، لیکن یہ کہ سننا بھی بے فائدہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے اگر ایسا ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ اگر گھر کا کام کرتے ہوئے خواتین نعت بجا دیں اور وہ دھیان بھی رہے کام بھی کرتے رہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، مطلب تب بجائی جا سکتی ہے۔ اسماعیل قرملی، محمد اسماعیل قرملی موریشیس سے ان کا سوال یہ ہے: It is permissible to tell a Hindu girl to convert to Islam and marry me since I love her.
Yes, you can invite someone to embrace Islam. If she accepted, then you can marry her. اور فورسفلی تو کسی سے کہا نہیں جائے گا. باقی اگر شادی کا بھی آفر ہے کہ تو کوئی اسلام قبول کر لے اور شادی کر سکتے ہو تو آپ ایکسیپٹ ریجیکٹ کرنا تو اس کے ہاتھ میں, لیکن دعوت دینے میں کوئی خرابی نہیں. اگر عبداللہ رحمانی ہے, انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر بیوی کہے آج میں نے عبادت کی ہے شوہر کی, جبکہ وہ اطاعت کہنا چاہتی تھی, کیا اس جملے میں کفر یا جملہ ہے یا نکاح پہ فرق پڑے؟ جملہ تو یہ کفریہ ہے کہ جس میں اگر عورت یہ کہے کہ میں نے عبادت کی شوہر کی, لیکن آپ کے سوال میں یہ کہ اطاعت کہنا چاہتی تھی مگر اطاعت کے بدلے وہ عبادت منہ سے نکل گیا, تو یہ کفر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایک طریقے سے زبان کی جو ہے وہ غلطی مانی جائے گی. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید عورت اطاعت کرتی نہیں ہے, اتفاقاً آج کری ہے تو ایکسائٹمنٹ میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں نے عبادت کی ہے, جبکہ وہ اطاعت کہنا چاہتی تھی. شوہر کی اطاعت آج میں نے کی, اس آج سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے اکثر شاید نہیں کرتی ہو. باقی جملہ غلطی سے نکلا تو کفر نہیں. مہتاب شاہ: میرے گھر والے ہمیں فورس کر رہے ہیں تعزیہ اٹھانے کے لیے, اس کے سامنے فاتحہ دینے کے لیے کیا کروں؟ آج ہی ابھی جواب دیجیے. اب تو محرم نکل بھی گیا اور تعزیہ نہیں اٹھانا چاہیے, کہتے ہیں تو بھی منع کر دینا چاہیے, گھر سے باہر چلے جائیں جب تک سامنے ان کے نہ رہیں, تعزیے میں رہیں تو نہ تعزیہ اٹھائیں نہ تعزیے پہ جا کے فاتحہ دیں, کہ وہاں پر فاتحہ دینے سے ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے, ان کی بھیڑ بڑھانا یہ بھی درست نہیں ہے, کسی مجمع میں اضافہ کرنا کوئی بھی وہاں کام کر کے. ایصال ثواب اور فاتحہ جو ہے وہ گھر سے دی جا سکتی ہے. مگر پتہ نہیں جواب کا فائدہ ہے آپ نے تعزیہ اٹھایا یا ابا نے آپ کو اٹھا دیا, یہ تو لیٹ ہو گیا کافی. لیکن ایسا ارجنٹ بیس پہ سوال بھیجنے سے فائدہ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں شاید میں خالی بیٹھا ہوں کہ آپ جیسے میل کریں گے فوراً اسی ٹائم جواب آ جائے گا. بہت سارے سوال کے جواب تو ایسے ہوتے ہیں جو خاص اس وقت کی نماز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کہ ابھی عشاء پڑھی ہے, ایسا مسئلہ پیش آیا, جلدی سے بتاؤ. ایک ہے ساجد: اسلام میں عورت کو منگل سوتر لچھا یا لچا لکھا ہے انہوں نے, پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں, منگل سوتر جو ہے وہ ایک ہار کے اندر کوئی موتیوں کا نام ہے, صرف 6-7 غیر مسلم لوگوں کی آستھا کے مطابق ایک ہار کے اندر, لڑی کے اندر کچھ موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس کو آستھا کی نظر سے پہنتے ہیں. شاید وہ کاؤنٹنگ ہوتی ہوگی ان کی 7 یا اس سے زیادہ کم. تو اگر کوئی خاتون اس طریقے کا سملر دکھنے والا کوئی اور ہار پہنے اور اس میں بھی موتی ہیں, لیکن اس کی نیت کوئی منگل سوتر جیسی چیز نہیں ہے. منگل سوتر کسی ایک خاص چیز کا نام نہیں ہے, وہ منگل سوتر میں سوئی ڈیزائن ہو سکتے ہیں, اس میں خاص جو ہے وہ بس موتی ہیں جو مالا کے ہیں. باقی اس کے سونے کے ہار میں پرونا یا کسی اور نئے ڈیزائن کے ہار میں پہننا وہ سب ایک دوسری چیز ہے. تو اس لیے اگر کوئی اسے پہنتا اور اس کا نظریہ ایسا نہیں ہے, کوئی منگل سوتر والا نظریہ نہیں ہے, لیکن وہ ہار ایک ڈیزائن والا ہے کہ اس میں موتی بھی پڑے ہیں اور سونے کا ہار ہے, کوئی پہنتا ہے تو اس میں خرابی نہیں. باقی ہاں, ہار اور زیور کے طور پہ عورت جو ہے وہ پہن سکتی ہے, جبکہ اس کا نظریہ منگل سوتر سے ریلیٹڈ ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے جو غیر اسلامی نظریہ ہو. جو دوسروں کی آستھا سے ریلیٹڈ کوئی نظریہ اگر عورت نہیں رکھے گی تو پہن سکتی ہے اس کو ایک زیور کے طور پر, اور اصل میں وہ ہوتا بھی زیور ہی ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. زیادہ کرے تو 7 موتیوں سے بڑھوا کے وہ 15 کروا دے, 12 کروا دے, 5 کروا دے, ڈیزائن چینج ہو سکتا ہے. اور جو اس میں لاکٹ ہوتا ہے اکثر جیسا دیکھا جاتا ہے دل والا لاکٹ, وہ بھی ایک کامن سی چیز ہے, کوئی بھی جنرل اسے پہن سکتی ہے, لیڈیز میں کوئی دقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو بیچ میں کالے موتیوں کی لڑی ہوتی ہے تو وہ بھی موتی ایک فیشن کے طور پہ پہن سکتے ہیں. اب کسی نے وہ اپنے خاص آستھا کے لیے پہنا ہے, پہچان کے لیے, وہ ایک الگ ذاتی مسئلہ ہے, لیکن کسی کو پہننے کے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر کوئی اسے زیور کے طور پر پہنے گا اور وہ خاص کوئی علامت نہیں ہے کسی خاص مذہب کی, تو اس کو زیور کے طور پر پہنا جا سکتا ہے, جبکہ وہ دکھنے میں بھی زیور ہی ہو, ٹھیک ہے. صرف اس میں یہ کہ گنتی کے 7 موتی یا 15 موتی ہونے سے کوئی چیز کسی خاص مذہب کی وہ علامت بنے گی نہیں, کہ جو دیکھنے سے ظاہر طور سے نظر بھی نہ آئے.
کہ وہ علامت ہے. بہت سے ہاروں میں تو پوری لڑی میں جو ہے نا کالے موتی پروئے ہوتے ہیں سونے کی چین کے اندر, تو اس طرح پہنا جا سکتا ہے. اپنا نظریہ اس میں ٹھیک ہونا چاہیے اور خاص کوئی علامت نہیں ہونی چاہیے. ایک سوال ہے, کوئی شخص صرف کچھ مہینوں کے لیے اگر شادی کرے اور بعد میں طلاق دے دے تو کیسا کرنا چاہیے؟ نکاح کے اندر یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی, یعنی انڈرسٹینڈنگ اگر دونوں کی ہے کہ ہاں ایسا ایسا ہے تو ایک الگ چیز ہے کہ ہاں بھائی شادی کرتے ہیں اور کچھ وقت بعد لڑکا طلاق دے دے گا, یہ چیز ٹھیک ہے, باقی اس کا اختیار رہے گا. لیکن فکس تحریری طور پہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ جس میں نکاح پر باؤنڈیشن لگایا جائے, یعنی یہ بنا نکاح کے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, لیکن نکاح جب ہوگا تو وہ پراپر نکاح ہی ہوگا, اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی مہینے 2 مہینے 6 مہینے سال بھر کی. اس کے اندر کوئی لکھت پڑھت یا نکاح کرتے وقت کوئی ایسی باؤنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی. اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور نکاح پراپر نکاح ہی ہوا ہے, بعد میں وہ اس انڈرسٹینڈنگ مطابق طلاق دیتا ہے نہیں دیتا, وہ ان کا آپسی سہمتی کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ چاہے تو طلاق دے بھی سکتا ہے, چاہے تو وہ نہیں بھی دے سکتا, لیکن مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا طلاق کے لیے بے اجازت شرعی, اور تحریری طور سے فکس بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نکاح اتنی مدت کے لیے ہو رہا ہے, اس میں مدت طے نہیں ہو سکتی. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ, لائٹ سپیڈ اور cPanel کے ساتھ. چل تجھے بھی بخشوا دوں, تیری باری آ گئی.